وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، تنظیم طلباء قدیم جامعہ نظامیہ جدہ کی جانب سے سنت و آداب کے متعلق ضروری باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں جنازے کے متعلق باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث پاک ذہن نشین کر لیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے نصیحت مانگے تو اس کو نصیحت کرو، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اب یہاں پر بیمار کی عیادت کرنے میں یہ خیال رکھیں کہ اس کے سامنے دنیاوی باتیں نہ ہوں۔ خاص طور پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی حالت میں فوت ہو جائے گا تو اس کے سامنے قرضداروں کی باتیں، جائیداد کی باتیں، اولاد یا گھریلو باتیں نہ کریں، بلکہ اس کے سامنے اللہ کی رحمت کی باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے پر غالب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی گناہگار امت کے لیے ہے۔ اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کریں۔ الغرض یقیناً خوف اور امید کے اندر توازن ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے، لیکن انتقال سے پہلے بہتر ہے کہ امید کا توازن زیادہ رہے، امید کا پلہ زیادہ رہے، تاکہ اللہ کی رحمت کی امید پر جب اس کی وفات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس عمل اور اس امید کے طفیل ممکن ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن، یعنی تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اس کی موت کا وقت آئے تو جب وہ اللہ کے ساتھ بہتر امید رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کی امید کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو یہ بھی بات روایت میں آئی ہے کہ لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اپنی میتوں کو، اپنے مردوں کو، یعنی مرنے والوں کو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس میں یاد رکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ خود بخود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گیا، کیونکہ شہادت رسالت شہادت توحید کے تابع ہوتی ہے۔ الغرض تلقین کا طریقہ بھی یاد رکھ لیں، یہاں پر نرمی کے ساتھ تلقین ہونی چاہیے، کیونکہ یہ موت بڑا ناگزیر وقت ہوتا ہے، یہ وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کانٹی کے درخت پر، کانٹی کے جھاڑوں پر جب کوئی کپڑا ڈال کر کھینچا جائے تو جو کپڑے کی حالت ہوتی ہے وہ روح کی حالت ہوتی ہے۔ جب اس کو جسم سے نکالا جاتا ہے تو جسم کے ہر حصے سے روح نکالی جا رہی ہے، وہ بہت بڑی تکلیف کی حالت میں ہے۔ اسی لیے اس کو نہیں کہا جائے گا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، میت سے نہیں کہا جائے گا، یعنی مرنے والے سے نہیں کہا جائے گا، بلکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سکرات کی حالت میں ہے تو اس کے سامنے آپ خود اس کلمے کا ورد شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اس کے سامنے ورد شروع کر دیں۔ ممکن ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ آپ کے کلمے کو سن کر وہ خود پڑھ لے تو وہ اس حال میں انتقال کر جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ سننے کے باوجود بھی نہ پڑھے اور ایسے اس کا انتقال ہو جائے تو پھر بدگمانی نہ کریں،
کہ بھئی دیکھو یہ تو پڑھے بغیر چلے گئے، نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام مومن کے دل میں ہوتا ہے تو وہ اسی نام کے ساتھ تو دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انتقال سے پہلے پہلے اگر کسی سے کوئی ایسے کلمات نکل گئے جو کفریہ ہیں تو اس کو عام نہ کریں، لوگوں سے اس کا چرچا نہ کریں، بلکہ اس وقت یہ گمان رکھ لینا چاہیے کہ مرنے کے وقت قریب ہونے کی وجہ سے موت کی حالت میں، روح نکلنے کی حالت میں اس کی عقل زائل ہو گئی تھی، اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں یہ الفاظ کہہ گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے اور اس کو مرحومین میں شامل کر لے۔ تو بہرکیف پھر یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی جائے، مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کی برکت سے ممکن ہے کہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ اب مرنے کے بعد کیا خیال رکھنا چاہیے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ طبی لحاظ سے ہے، ڈاکٹریٹ کے لحاظ سے کوئی فضیلت یا ثواب کی بات نہیں، لیکن اگر ایک مومن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو اس میں ہاتھوں کو سیدھا کر لینا چاہیے، کیونکہ ابھی روح نکلی ہے اور روح کی گرمی جسم کے اندر موجود ہے، تو آپ اس کے اعضاء کو جس طرح ترتیب دیں گے اس کے اعضاء اس ترتیب پر آسانی سے ہو جائیں گے۔ اگر یہ چیزیں کرنے میں دیر کر دیں اور جسم سخت ہو جائے گا تو پھر وہ جسم کو وہ شکل آپ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر میت کی خوبصورتی اور اس کا حسن چھپا ہوا ہے۔ تو اس کو ہاتھوں کو سیدھا کر لے، آنکھیں بند کر لے، دو جبڑوں کو تھوڑی سے نیچے سے لے کر ایک ڈوری سے اس کو باندھ دیں، نرمی کے ساتھ اس کو باندھ دیں تاکہ یہ منہ بند ہو جائے۔ اور پھر جو ہے ناک میں روئی کے ٹکڑے رکھ دیں ناک میں، تاکہ ہوا وغیرہ ناک کے اندر نہ جائے یا ناک کے اندر سے بھی کوئی رطوبت وغیرہ نکلنے نہ پائے، اسی لیے وہاں پر روئی کے ٹکڑے رکھ دیں۔ پیٹ پر کوئی وزنی چیز رکھ دیں تاکہ پیٹ نہ پھولے۔ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو آپس میں باندھ دیں تاکہ پاؤں ٹیڑھے نہ رہیں بلکہ سیدھے رہ جاتے ہیں جب وہ ڈوریوں سے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیتے ہیں۔ اور کوئی صاف کپڑا، بہتر ہے سفید کپڑا، میت پر اڑا دیں تاکہ جو ہے میت کا بدن چھپ جائے اور جب کوئی دیدار کرنے کے لیے آئے تو کپڑا ہٹا کر اس کا دیدار کرا سکتے ہیں۔ اب اس میں انتقال پر کیا الفاظ کہنے چاہیے اس کی بھی تعلیم اسلام نے دے دی ہے الحمدللہ، کہ بتلایا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی نیک لوگوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، صبر والے بندوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بھائی انتقال کر گیا یا کوئی رشتہ دار کوئی عزیز چلا گیا ہے تو یہ ایک بڑی مصیبت محسوس ہوتی ہے، تو اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون اس موقع پر کہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ ایسے بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں، یا دعائیہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمیں صبر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی الفاظ کہنے چاہیے۔ البتہ ایسے موقع پر جو ہے بعض لوگوں سے جو نوحہ ہو جاتا ہے، نوحہ کا مطلب چیخنا، چلانا، چھاتی مارنا یا کپڑے پھاڑ لینا یا زمین پر بے صبری سے اپنے ہاتھ مارنا، ایسی کوئی حرکت جو انسان کے بے صبرے ہونے کی علامت کو ظاہر کرے، ایسی چیزیں کسی کی موت پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ رونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ رونا طبعی چیز ہے، آنکھیں روتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی محبت ہے، اس میں آنسو بہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے صبری سے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر ایسے الفاظ جو گستاخانہ ہیں، بے ادبی پر محمول کیے جا سکتے ہیں، یا بعض الفاظ تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آدمی کو کافر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھ لیں کفریہ کلمات خواہ آپ مذاق میں بولیں، غصے میں بولیں یا تکلیف میں بولیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے جو ہے
اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا ظلم کر دیا، اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے ہی فلاں کو لینا تھا، ایسے الفاظ اگر کہیں گے تو یہ اللہ پر ظلم ہو جائے گا، حالانکہ یعنی اللہ پر ظالم ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، عادل ہے، کرم فرمانے والا ہے، جان اسی نے عطا کی، اسی نے لے لی، اس کی دی ہوئی زندگی تھی، اسی نے لے لی، تو کیا بری بات ہوئی؟ تو ایسے الفاظ بالکل ہرگز زبان سے نہ نکالے، ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ مرنے والا تو اپنی دنیا کھو بیٹھا، لیکن اس کا رشتہ دار یا اس کا عزیز اس کے غم میں ایمان کھو بیٹھا، ایسا ہو جائے گا، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پھر جو ہے ایسے الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے جو بے صبری کو ظاہر کرتے ہیں، مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی جیسے جو ہے کوئی کہہ دے کہ بھئی اب میں کیسے جیوں گا، اب میں کیسے زندہ رہوں گا؟ تو بھئی زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، نعمت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر صبر اور تلقین صبر پر قائم رہنا چاہیے، اور کسی عزیز کو جو انتقال کر جائے، اس کا جو رشتہ دار ہیں وغیرہ، ان کو تعزیت کرنے کے لیے یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جان تھی، اسی نے لے لی، جانا تو ہر ایک کو ہے، آج دنیا سے ہر کوئی آتا ہے دنیا میں تو وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے، موت سے کوئی محروم نہیں رہتا، بس اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، صادر ہو گیا، ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر پر اللہ تعالیٰ نے بڑی جزا رکھی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ خاص طور پہ ایک بچے کا انتقال ہو جائے تو ایسے موقع پر جو ہے خاص والدین کے لیے جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور نعمت کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے جب کوئی مومن بندے کا لڑکا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے لڑکے کو قبض کر لیا، میرے بندے کے لڑکے کی روح کو نکال لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا، ہم نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو لے لیا، اور فرماتا ہے اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا، ہم نے لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کیا؟ پھر میرے بندے نے کیا کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے بندے نے صبر کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، ایک محل تعمیر کر دو، اور اس محل کا نام رکھ دیا جاتا ہے محل شکر، یعنی ایسا گھر جو اللہ کے شکر کے بطفیل اس کو دیا گیا۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے غسل کے تعلق سے، کفنانے کے تعلق سے اور دفنانے کے تعلق سے ضروری باتیں اگلی نشست میں ذکر کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔